السلام علیکم. جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اٹس اباؤٹ پراپرٹیز آف ہیومن لینگویج کے ہیومن لینگویج کی پراپرٹیز کیا ہے. دا ویری فرسٹ ون از ڈسپلیسمنٹ, دین آربیٹرینس, دین وی ہیو پروڈکٹیوٹی, کلچرل ٹرانسمیشن, ڈوالٹی, ڈسکریٹنس. یہ زیادہ تر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں ان دا پیپر فار دا BPSC 17 اسکیل لیکچرشپ اسکیل. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈسپلیسمنٹ. ڈسپلیسمنٹ از دا ایبلٹی ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگز دیٹ آر ناٹ پریزنٹ ان ٹائم اور پلیس. مینز ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو ابھی فی الحال پریزنٹ ہی نہیں ہے. مینز وی کین ٹاک اباؤٹ یسٹرڈے, جو گزرا ہے. ہم لوگ آنے والے کل کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں. ایون وی کین ٹاک اباؤٹ ہسٹری. اور سب سے بہترین چیز ابسٹریکٹ جو ہے فی الحال ہمارے پہلے ہیون اور ہیل کے بارے میں باتیں کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس اس کا مطلب ہے ڈسپلیسمنٹ, کہ وین ایور وی ٹاک اباؤٹ سم تھنگ دیٹ ڈز ناٹ ریئلی پریزنٹ ان دا پریزنٹ ٹائم, جو ہمیں ابھی فی الحال نظر ہی نہیں آ رہی, وچ از ناٹ دا پارٹ آف آر پریزنٹ, لیکن پھر بھی ہم لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. لیٹ سپوز پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 کو, ایون وی نو اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے صرف پڑھا ہے, لیکن وی کین امیجن دا تھنگز وچ ہیپنڈ. وی ہیونٹ سین پرافٹ محمد, لیکن وی کین ٹاک اباؤٹ دیم. ہم لوگوں نے جنت جہنم نہیں دیکھا, لیکن وی کین امیجن ایون اور وی کین ٹاک اباؤٹ دیم. تو یہ ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ کہلاتی ہے, کہ جب ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں بات کر لیں وچ ڈزنٹ ریلیٹ ود دا پریزنٹ ٹائم. دوسری چیز ہمارے پاس ہے لائک اسی میں ڈریمز بھی آ جاتی ہے اور فیوچر پلانز بھی آ جاتے ہیں, بیکاز دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا پریزنٹ ٹائم. ان کا ٹائم ہی نان ہے نا. سو دس از واٹ ڈسپلیسمنٹ. ایگزامپل ہمارے پاس یو کین سی دیٹ آئی ول وزٹ کوئٹہ نیکسٹ منتھ. ٹھیک ہے, فیوچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سو دس از ڈسپلیسمنٹ. ٹھیک ہے. اندر مائی گرینڈ فادر فاٹ ان دا وار. گرینڈ فادر فوٹ لڑا تھا. نا وی کین ٹاک اباؤٹ پاس. سو یہ ہمارے پاس کیا ہے, ڈسپلیسمنٹ. اینیمل کمپیریزن یہ ہے کہ دے کین ناٹ ڈو دس تھنگ. وہ صرف یہ جانتے کہ ابھی میرے سامنے کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایگزام پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ الاؤز ہیومن ٹو ڈسکس پاسٹ ایونٹس, فیوچر پلانز اینڈ امیجری سچویشنز. دوسرا ہمارے پاس ہے آربیٹرینس. آربیٹرینس ہمارے پاس یہ کہتے ہیں کہ دیر از نو کلچرل ریلیشن شپ اور نیچرل ریلیشن شپ بٹوین اے ورڈ اور آبجیکٹ. مینس جب بھی کوئی لفظ استعمال ہوا کسی بھی آبجیکٹ کے لیے, دے ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف ریلیٹیوٹی. ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا. اب جس طرح سے وی ہیو فاؤنڈ دیٹ کہ ایک گھوڑا ہے, ٹھیک ہے, لیٹ سپوز ہارس, تو مینز بالوں والا, چار ٹانگوں والا ایک حیوان ہے, تو اس کا نام ہارس ہونا چاہیے. سو دے ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف ریلیشن شپ. یہ نہیں ہے کہ وہ لفظ اسی کے مطابق دکھ رہا ہوتا ہے اور اٹ لکس لائک دیٹ. ٹھیک ہے. سو دیز آر جسٹ آربیٹرینس, صرف الفاظ کا چناؤ تھا, اینڈ اٹ از یوز دیٹ ڈزنٹ ہیو اینی ریلیشن شپ فزیکلی اور مینٹلی. اب جس طرح سے ہم لوگ بولتے ہیں دا آبجیکٹ از بک از کالڈ, انگلش میں بک ہے تو اردو میں کتاب ہے, لیکن ایک کتاب کو کتاب کیوں کہتا ہے؟ سو اٹس کائنڈ آف یوزلیس کوشچن. ان کا کوئی بھی نیچرل ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے, کہ مینز یہ چیز اس طرح سے یہ لمبا ہے تو اس کو ہم لوگوں نے ٹال کہہ دینا ہے. ٹھیک ہے. سو دس از لائک ڈزنٹ ہیو اینی ریلیشن شپ ود دی آربیٹرینس ورڈز. اب دیز آر ڈفرینٹ. جس طرح سے انگلش میں بک کہتے ہیں, اردو میں کتاب کہتے ہیں, ٹھیک ہے, فرینچ میں لیور کہتے ہیں اور اسپینش میں لیبرو کہتے ہیں. The object remains the same but different languages are use different words. Important point یاد رکھنا ہے کہ words are based on special agreement, not nature. Nature کے لحاظ سے نہیں, صرف agreement ہوئی تھی کہ we should call this as it is. ٹھیک ہے. تو ایگزام سینٹنس ہمارے پاس ہے کہ the relationship between words and meaning is conventional rather than natural. وہ نیچر کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. تھرڈ چیز ہم اسے پروڈکٹیوٹی کہتے ہیں. پروڈکٹیوٹی کو ہم لوگ کریٹیوٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہیومنس کین پروڈیوس اینڈ انڈرسٹینڈ انلمیٹیڈ نمبر آف نیو سینٹینسز. زیادہ اور نئے بھی سیکھ سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے. یو ریڈنگ سینٹینس دیٹ یو مے نیور ہیو سین بیفور یٹ یو انڈرسٹینڈ دم, لیکن آپ پھر بھی سمجھ سکتے ہیں. سو یور ورڈ لائک پروڈکٹیوٹی, یوزنگ پروڈکٹیوٹی ہمارے پاس تھرڈ پراپرٹی ہے. مائی روبوٹ ٹیچز انگلش ایوری سنڈے. The moon opened a school. ٹھیک ہے. These sentences are new but understandable. یہ نئے جملے ہیں, شاید آپ لوگوں نے ابھی سنے ہوں گے, لیکن ہاں these are understandable, ہم لوگوں کو سمجھ آ سکتا ہے. تو it means that we can work on productivity level which is called creativity. لیکن animal ہمارے پاس they cannot do that. animals میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی. ایگزام پوائنٹ یاد رکھ رہے کہ ہیومن لینگویج از productive because speakers can generate infinitely many meaningful sentences. وہ خود سے بھی بنا سکتے ہیں. they are able.
ایسا نہیں کہ کتا یا بلی ایک نئے الفاظ استعمال کر سکے یا نئے آواز استعمال کر سکے. لیٹ سپوز بلی میاؤ کرتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں بنتا کہ کر وہ میاؤ کرنا ہے, یا اس کو سیکنڈ فارم لگا دے یا NG فارم لگا دے کہ میاونگ. سو دے کی ناٹ ڈو دیٹ. انسانوں کا کام ہے کریٹیو بننا, اور دے کین پروڈیوس نیو ورڈس. دین وی ہیو فورتھ جو پراپرٹی ہے ہمارے پاس, وہ ایک کلچرل ٹرانسمیشن. لینگویج از لرنڈ فرام سوسائٹی رادر دین انہیریٹڈ بایولوجیکلی. ایک انسان اگر مینز لیٹ سپوز اف اے سن آف اے پشتون, ٹھیک ہے, ایک پٹھان کا بیٹا اگر پیدا ہو, تو اگر اس کو لینگویج نہیں سکھائی جائے گی سو ہی ول ناٹ لرن لینگویج, لیکن سوسائٹی اس کو لینگویجز سکھا رہی ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ لینگویج بایولوجیکلی نہیں ہے, انہیریٹڈ نہیں ہے, وہ سوسائٹی سے سیکھنا پڑتا ہے. اب پاکستانی بوائے ریز ان چائنا ول نیچرلی لرن چائنیز. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ اردو بولے گا, کیونکہ لینگویج ہمارے پاس سوسائٹی سے ہم لوگ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وی لرن فرام دا سوسائٹی. انوائرمنٹ از دا بیسٹ ایگزامپل. اب جس طرح سے ایک انگریز کا بچہ ہے پاکستان میں پلا بڑا, سو ہی ول اسٹارٹ اسپیکنگ اردو, بلوچی یا پشتو بولے گا, لیکن ہاں ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسپیک امریکن اور دیر یا انگلش, وہ نہیں بول سکتا, بیکاز دس از آل اباؤٹ انوائرمنٹ جو کام دکھاتے ہیں. انگلش از ایکوائرڈ, لینگویج از ایکوائرڈ تھرو انٹریکشنز ود فیملی اینڈ سوسائٹی. تو ایگزام پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ ہیومنز انہیریٹ دی ایبلٹی ٹو لرن لینگویج, ناٹ اے اسپیسیفک لینگویج. اسپیسیفک لینگویج کا شکار انسان کبھی بھی نہیں ہوتا. لاسٹلی وی ہیو ڈوالٹی, ڈبل آرٹیکولیشن ہم لوگ جب کرتے ہیں, وی کین ڈو دس تھنگ. ہیومن لینگویج کے دو لیول ہوتے ہیں. فرسٹ لیول اسمال میننگ لیس, چھوٹا سا لیول ہوتا ہے, وچ از کالڈ ان آل دی انیشیل ساؤنڈز لائک ب س ڈ ک. یہ سارے جتنے بھی ABC الفابیٹس ہیں ان کے جو انیشیل ساؤنڈز ہیں, دیز آر دی فرسٹ, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ لیول. سیکنڈ لیول میں یہ کہ اگر ہم انہی لفظوں کو یا انہی لیٹرز کو آپس میں جوڑ دیں گے, سو وی کین میک اے نیو لیول جس کو وچ از کالڈ سیکنڈ لیول. دیز ساؤنڈز کمبائن ٹو فارم میننگ فل ورڈس. اب اگر میں سمپل با بولوں اور پھر آ بولوں اور ٹا بولوں, آئی ہوپ یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ, لیکن اگر ان تینوں کو ایک ساتھ کر لوں سو یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ کہ میں نے بیٹ بول دیا, ٹھیک ہے. اگر میں بولوں اے and then I say P and then L and E, you will not understand. لیکن اگر ان پانچوں لیٹرز کو ایک ساتھ کر دو, then you will be able to form a word that is apple, so you will understand. اس کا مطلب ہے letters and alphabet doesn't have meaning, لیکن ہاں when we combine them so they can make very nice meaning. So اس کا مطلب یہ ہے کہ meaningless sounds combine to create meaningful word. جو ہمارے پاس meaningless sounds ہوتے وہ ایک meaningful word بنا سکتے ہیں. Then we have discreteness. Language consists of separate and distinct sounds. Each sound is clearly different. اب جس طرح سے ہمارے پاس سے آئی این لاسٹ میں آ رہا ہے, تو پن بن اینٹن صرف انیشیل ساؤنڈس کی وجہ سے ہم لوگ میننگ بھی چینج کر سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اونلی ون ساؤنڈ چینجز بٹ ایچ ورڈ ہیز اے ڈفرینٹ میننگ. تو اس کا یہ مطلب کہ اسمال ساؤنڈ ڈفرینس کریٹ ڈفرینٹ میننگ. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ سینٹینس یو شوڈ ریمبر, کہ جب ہمارے پاس کیا ہوگا, اسمال ساؤنڈ ڈفرینسز کریٹ ڈفرینٹ میننگ, تو وہ ڈفرینٹ میننگ کو بنا لیتا ہے. دین وی ہیو لائک ادر فیچرز ہمارے پاس بریفلی ہے. انٹرچینجبلٹی ہے. دیز آر نیو بٹ یو کین جسٹ سی دیٹ کہ بہت اسپیکر اینڈ لسنر کین ایکسچینج رولز. ریفلیکسیوٹیز میں آ جاتی کہ ہیومن کین ٹاک اباؤٹ لینگویج اٹ سیلف. لیٹس سپوز جیسے ہم لوگ ناؤن کے بارے میں باتیں کر سکتے ہیں. پری ویریکیشنز ہے کہ ہیومن کینٹلائز اور امیجنیشن کے بارے میں بھی باتیں کر سکتے ہیں. کمپیریزن آف دا مین پراپرٹیز ہمارے پاس ہے. یو کین سی دیٹ کہ کس طرح سے ڈسپلیسمنٹ ہے, ٹاکنگ اباؤٹ ایبسینٹ تھنگس لائک ٹمارو آئی ول ٹریول. ایربیٹرنس کیا ہے کہ نو نیچرل لنک بٹوین ورڈ اینڈ میننگ. بک اور کتاب میں کوئی وہ نیچرل ہمارے پر ریلیشن شپ نہیں ہوتا. پروڈکٹیوٹی ہے کہ انلیمیٹیڈ نیو ورڈز اور سینٹینسز انسان بول سکتا ہے. کلچرل ٹرانسمیشن یہ کہتا ہے کہ لینگویج سوسائٹی سے سیکھی جاتی ہے. ڈولیٹی یہ کہتی ہے کہ ساؤنڈز کمبائن انٹو میننگ فل ورڈز. اور ڈسکریٹنس یہ کہتا ہے کہ سیپریٹ ساؤنڈز کریٹ ڈفرینٹ میننگ. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یو انڈرسٹوڈ. تھینک یو سو مچ. اینڈ یو کین, if you want to learn more amazing like this, you can just follow to the channel. Thank you.